السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سیریل فرق کی گزری ہوئی ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا لالچی ہے عارف، اور وہ اپنی بیٹی کی بھیٹ چڑھا رہا ہے بڈھے کے ساتھ۔ اور ارسا جو ہے وہ بہت ہی صبر والی لڑکی دکھائی ہے، اور وہ سلائی وغیرہ کر کے تو اپنا گھر کا خرچ چلاتی ہے، اور یونیورسٹی جو اس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کمال پڑھا رہا ہے۔ تو ایزل جو ہے وہ کمال کی بیٹی ہے جو کہ ارسا کی ہم عمر ہے۔ ارسا کو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو صاحب سے شادی کر لے، کمال صاحب سے، اور تو وہاں بہت خوش رہے گی۔ ارسا یہ سب دیکھتی ہے کیونکہ ارسا بہت چھوٹی ہے کمال سے۔ ارسا یہ سب سنتی ہے تو پہلے تو وہ چپ ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ بہت ہی بڑی عمر کا ہے۔ لیکن جب اس کا باپ اس کو لالچ دیتا ہے کہ تو یہ سلائی کڑھائی تو جو کر کے لوگوں سے کپڑے لیتی ہے اور کر کے پیسے ان پیسوں پہ اپنا گزارا چلاتی ہے 2-4 ہزار میں، تو تجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ بڑی گاڑیاں ہوں گی، برانڈڈ کپڑے ہوں گے، تجھے 2-4 ہزار کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تیرے پاس لاکھوں روپے ہوں گے۔ ارسا یہ جب سب سوچتی ہے تو ارسا کے دل میں لالچ آتا ہے، اور ارسا کہتی ہے کہ کیوں نہ ایسا ہی کیا جائے، خیر ہے میں زندگی گزار ہی لوں گی۔ آخرکار ارسا اس چیز کے لیے ایگری ہو جاتی ہے، لیکن کمال کی زندگی میں اس کا ایک دوست ہوتا ہے، اور وہ اپنی بہن کی شادی، فائزہ کی شادی کمال سے کرنا چاہتا ہے، اور کمال جو ہے وہ اس چیز پر خاموش ہے کہ وہ کیا جواب دے، کیونکہ اس کی بیٹی ایزل جو ہے وہ اس چیز کے لیے بالکل بھی ایگری نہیں ہے کہ میرا باپ فائزہ سے شادی کرے۔ وہ اپنے بابا کو صاف کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ نہیں کرنا فائزہ آنٹی سے شادی، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتی، وہ بہت لالچی اور بہت چلاک لگتی ہیں مجھے۔ تو اس بات پر کمال کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ اب وہ خاموش اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کو رسوا نہیں کر سکتا، اس کو نہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خاموش ہے۔ لیکن آخرکار ایزل کی بات کہنے پہ وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ فائزہ کو نہیں پسند کرتی، اور وہ کہتی ہے کہ فائزہ آنٹی سے آپ شادی نہیں کرنا، تو میں اب کیا کروں؟ لیکن اس کا دوست پھر بھی اسی چیز میں رہے گا کہ بھائی وہ فائزہ سے شادی کر لے۔ وہ فائزہ کو کمال کے گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کا کچھ دن دھیان رکھو، میں کہیں جا رہا ہوں، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو میں اپنی بہن کو لے جاؤں گا، میری بہن تمہارے پاس امانت ہے۔ لیکن یہ اس کے دوست کی ایک چال ہوتی ہے، وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں سے یہ کہتا ہے کہ میں اسلام آباد ٹرپ پہ جا رہا ہوں۔ جب فائزہ اس گھر میں رہتی ہے تو وہ ایزل کے ساتھ بہت چلاکیاں کرتی ہے۔ ایزل کی بے عزتی بھی کرواتی ہے وہ کمال سے، اور وہ ایزل کو صاف کہتی ہے کہ تم دیکھنا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ تمہارے باپ کو لے اڑوں گی اور میں کمال سے شادی کروں گی، تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اور وہ اپنے کبھی پاؤں پہ گلاس مارتی ہے، کبھی سر پہ گلدان مارتی ہے، اور وہ بہت چلاکیاں کرتی ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ آخرکار کمال کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ فائدہ کی سب چلاکیاں ہیں، اور فائدہ کو وہ اس کے گھر بھیج دیتا ہے، اور وہ جاتا ہے عارف کے پاس، اور عارف اس کو کہتا ہے کہ کمال صاحب میں چاہتا ہوں، میں بہت بیمار ہوں، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، اس بیچاری کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کمال چپ چاپ سنتا رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ ارسا بھی سن رہی ہوتی ہے لیکن خاموش رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کمال کو کہ کمال صاحب میری بیٹی آپ کے حوالے ہے۔ آخرکار کمال کے دل میں یہ بات جاگ ہی اٹھے گی کہ وہ ارسا کو اپنا لے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اور یہ بہت غریب ہے۔ یہی ترس کھا کے اس سے کمال شادی کر لے گا اور ارسا اس گھر میں بیاہ کے آ جائے گی، لیکن ایزل کی ارسا سے پھر بھی نہیں بنے گی۔ ایزل ہر وقت ارسا کو ڈیگریڈ کرنے میں لگی رہے گی۔ ارسا ایک معصوم اور چھوٹی لڑکی ہے، وہ خاموش طبیعت کی ہے، اور وہ بہت دکھی لڑکی ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ایزل کے ظلم سہتی رہے گی۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کمال کو ارسا سے محبت ہو جائے گی اور وہ ارسا پہ توجہ دینے شروع ہو جائے گا، جبکہ وہ ارسا کو صاف کہتا ہے کہ ارسا میں تمہارے ساتھ میاں بیوی والا کوئی سسٹم نہیں رکھ سکتا، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، میں نے شادی تو کر لی ہے تم سے ترس کھا کے، اسے میری ہمدردی سمجھو۔ اور وہ ارسا کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے کے نہیں جاتا۔ آخرکار
اس کے دل میں عرصہ کے لیے محبت جاگ ہی اٹھتی ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور مزید آنے والے ویڈیوز کا انتظار کریں۔